بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ، یہ 3 کام ضرور کر لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ان دنوں میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام جمعرات جمعہ، یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جب ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتوں برکتوں کے خزانے لاتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کی وسعت لاتا ہے، ہر گھر سے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ یہ 3 کام کرے گا۔ وہ 3 کام، وہ 3 وظائف آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، ان وظائف کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور پورا سال پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج اس عمل کو میرے ساتھ بتائے گئے طریقے سے لازمی کیجیے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، پھر جو چاہے کرتے رہنا، لیکن آج تھوڑا سا وقت اس ویڈیو کو دے دو۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ ایک وہ تقدیر جو شب برات کی رات رب لکھ دیتا ہے، اور دوسری تقدیر جو ہماری دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور دوسرا ہماری زندگی میں کیے جانے والے اعمال سے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرتا ہے، تو رب کی ذات اس کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ، یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ اگر آپ اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ جسے آپ اپنی خواہش سمجھتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، کاروبار اور بے حد عزت دولت ہو۔ آج وہ حاجت، آج وہ خواب، آج وہ خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں دوبارہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو، دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، کبھی لوگوں کے تانے نہ سننے پڑیں، تو محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال لازمی کر لینا۔ اگر آج یہ 3 اعمال پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے گی، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ میرے وہ مسلمان بہن یا بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں یا تھک چکی ہوں، میری قسمت میں غربت، تنگ دستی کے علاوہ کچھ نہیں لکھا، تو آج جس گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ کا دن آ جائے تو فوری طور پر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین اکرام آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتی رہوں گی تاکہ ان بھائی بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اب عمل کیا ہے کہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ جب یہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ آپ دولت اور شہرت کے خزانے چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری، من پسند شادی، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد، کوئی بھی خواہش ہو، آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ کے دن اپنے تمام مقاصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ تو انشاءاللہ آج جو رب کریم سے مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا پھر رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے جس کو جو چاہے مانگ لینا۔ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج کروڑوں اربوں بھی مانگو گے تو نصیب کا بند تالا فوری کھلے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو جب جب پڑھا، جس نے پڑھا محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ کو پڑھا، رب کعبہ نے پورے مہینوں کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے کہ رب کی ذات بے نیاز ہے، اور رب وہ بے نیاز ذات ہے کہ جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو رب کی ذات آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ دیا جائے گا۔ آج ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدقے دل سے جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ جسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ رب کریم کو اتنی عزیز ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہر دعا بن مانگے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ نوکری کے لیے سفارشیں کرواتا ہے، صبح سے شام تک محنت مشقت کرتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی۔ کوئی بھی کام ہے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے مشقت کر رہے ہیں، آپ بے گھر ہیں، اپنے گھر کے لیے پڑھ لو، یہ عمل کر کے دیکھو، غیب سے فرشتے ایسے اسباب بنائیں گے کہ آپ اپنا گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے، آج غیبی فرشتوں سے مدد چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اس دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ چند منٹ نکال کر یہ عمل پوری توجہ اور دھیان اور خاموشی سے کیجئے گا۔
اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص الخاص عمل ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سب سے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاح رزق کے دروازے کھولنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ کو یا رزاق یا فتاح کو پکارے گا، رب کریم 300 رزق کے دروازے سے نوازے گا۔ آج یا رزاق یا فتاح پڑھنے والا رب کریم سے جتنا مانگے گا اتنا زیادہ دیا جائے گا۔ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں نہ پیچھے، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات جمعہ کے خاص الخاص اعمال ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا اور یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی۔ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگنا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جائے گا، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں کروڑوں مانگتے ہیں، اور جب رب کا ایک نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم لاپرواہی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔